اسلام میں تعدد ازواج کا مسئلہ کیوں رکھا گیا؟ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ چوری کا آپ یہ دیکھیں ریشو تو کم نہیں ہوا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چوروں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ اسلام نے اس کے لیے بھی حل بتایا۔ چور جو چوری کرتا ہے ضرورت کے تحت ہوتا ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو غربت چوری پر لے آتی ہے، اس کی ضرورت جو ہے چوری پر لے آتی ہے، یا تو گھر میں کوئی چیز کی کمی۔ شروع کی بات، پیشہ ور چور کی بات الگ ہے، جس کا پیشہ بن گیا، عادت بن گئی، وہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن سٹارٹنگ چور کیسے کرتا ہے؟ اس کی ضرورت اسے چوری پر لاتی ہے۔ اسلام نے اس کے لیے سب سے پہلے سزا مقرر نہیں فرمائی، بلکہ پہلے سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا۔ زکوٰۃ کا نظام ایسا نافذ کیا، امپلیمنٹ کیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے مال کا 2.5% نکالے۔ اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں کا مال جس طرح بیت المال میں جمع ہوتا تھا نکل جاتا، اور جو جو ضرورت مند ہوتا اس کے گھر پر یہ مال پہنچتا، تو چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اسلام میں۔ ہاتھ کاٹنا بعد میں ہوتا، چوری کرنا بعد میں ہوتا، جب اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی تو چوری کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی۔ آج یہ طوائف کے اڈے جو چلنے لگ گئے، ان کو بھی باضابطہ لائسنس ملتا ہے۔ جسموں کو بیچنے والی عورتیں، بار میں کام کرنے والی عورتیں، کیا یہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے جسموں کے ساتھ ہر کوئی کھیلتا ہے اور ان کو اپنی بستر کی زینت بنا لیتا ہے آسانی سے۔ کیا یہ عورت نہیں ہے؟ عورت ہیں، یہ کسی کی بیٹی ہیں یا کسی کی بہن ہے، لیکن یہ بازار میں کیوں آئی؟ بازار میں ان کو کون لے کر کے آیا؟ ہو سکتا ہے کچھ مجبوراً یا ظلم و زبردستی کے ساتھ لائی گئی ہوں گی، لیکن موسٹلی اس میں غربت اور ضرورت نے ان کو وہاں تک پہنچایا، یا پھر شہوت نے وہاں تک پہنچایا۔ یہیں پر میں آج آپ کو بتاتا ہوں اسلام میں تعدد ازواج کا مسئلہ کیوں رکھا گیا، ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ اگر میں یہ بھی ریشو بتاؤں، پرسنٹیج بتاؤں، تو آپ جا کر کے مطالعہ کر کے دیکھ لینا۔ امریکہ میں آج کی تعداد میں مردوں سے 70 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں۔ یو کے میں 40 لاکھ کے قریب مردوں سے عورتیں زیادہ ہیں۔ تعداد کاؤنٹنگ کی بات کر رہا ہوں، مردم شماری میں۔ رشیا میں بھی تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے قریب عورتیں زیادہ ہیں۔ موسٹلی پوری دنیا میں اگر عورتوں کی تعداد اور مردوں کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس میں عورتوں کی تعداد کئی لاکھ گنا زیادہ ہے۔ یہ جو بھونکتے رہتے ہیں اسلام 4 بیویاں کرنے کی اجازت دیا، اب یہ سول کوڈ ان کو اسی لیے سب سے زیادہ وہ ہے، ہندوؤں کے لیے قانون بنا ہوا ہے یہاں پہ کہ وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ ہندو میرج ایکٹ کے اندر دوسری شادی کرنا ان کے لیے غیر قانونی ہے، اور مسلمانوں کے لیے مسلم میرج ایکٹ کے اندر ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اجازت تھی۔ میرے عزیزو، یہ زور زبردستی نہیں، جب لا بن رہے تھے انڈیا کے تب یہ دونوں کے دھرم کو سامنے رکھ کر کے ہی بنایا گیا تھا۔ ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے لوگوں سے یہ پوچھا گیا تھا کہ تمہارے اندر یہ پروویژن ہونا چاہیے کہ دوسری کرنے کی، نہ 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 نہ، یہ تو پاپ ہے۔ تو ٹھیک ہے، پاپ ہے تو قانون بنا کر کے رکھا گیا کہ دوسری شادی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں نہیں، جائز ہے، 4 تک کی اجازت ہے، کھلا رکھا گیا، اوپن رکھا گیا۔ ایک رپورٹ ہمارے پاس یہ بھی ہے، 71 سے لے کر 91 تک، 1971 سے 1991 تک کی یہ 20 سال کی رپورٹ کے اندر ہندوستان میں سروے کی ہوئی ایک رپورٹ موجود ہے، جس میں ڈبل شادی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہندوؤں کی ہے، جبکہ اللیگل ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں، ہمارے یہاں لیگل ہے۔ سول کوڈ اسی لیے لانا چاہ رہے ہیں بیچارے کہ ان کو ایک سے زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔ مسلمانوں کے اوپر بھی یہی قانون آنا چاہیے، ایک ہی قانون ہو جو سب کے لیے چل رہا ہے، اب مسلمان بھی دوسری نہ کریں۔ اور حیرت کی بات ہے، وہ لوگ قانون لا رہے ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہے۔ قانون سول کوڈ کی بات سب سے زیادہ وہی کر رہے ہیں جن کے نہ بچے ہیں نہ بیوی ہے۔
خیر آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اب یہ تعدد ازواج کا جو مسئلہ اسلام میں ہے، میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ ایک سے زیادہ شادی. مجھے بتاؤ سب سے زیادہ موت کی تعداد عورتوں سے بڑھ کر کے مردوں کی ہے. یہ ریئل فیکٹ جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. جو بچپن میں بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو، اس میں اکثر جو مر جاتے ہیں وہ لڑکے مرتے ہیں، لڑکیاں نہیں. ان کے اندر ڈیفنس کی طاقت ہے. اور جوانی کے بعد بھی جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں لڑکیاں جنگ کرنے نہیں جاتی تھی، مرد ہی جاتے تھے. فوج میں سپاہیوں میں لڑکے شامل ہوتے تھے، اور جنگوں میں سب سے زیادہ مردوں کی موت ہوتی تھی. تو بچتے کون ہیں گھروں میں؟ عورتیں بچتی ہیں. مردوں کی شرح اموات زیادہ ہے عورتوں سے. مرد مرتے بھی زیادہ ہیں، پیدا بھی کم ہو رہے ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اب مجھے بتاؤ صرف یو ایس اے میں اگر 70 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں، ہر مرد وہاں شادی کر بھی لیا، پہلے تو کرتے نہیں، اگر ہر مرد کر بھی لیا تب بھی 70 لاکھ عورتیں بچتی ہیں. ان میں سے 1/3 جو مردوں کی تعداد ہے، جس کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ ہوتی ہے، وہ لوگ ہومو سیکسول ہیں. یو ایس اے کی بات کر رہا ہوں. تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اب جو عورتیں بچ جاتی ہیں، مجھے یہ بتاؤ ان عورتوں کو زندگی گزارنے کے لیے کسی مرد کا سہارا اگر نہیں ملتا ہے تو کیا وہ بازار میں نہیں آئیں گی؟ کیا وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ راستہ نہیں ڈھونڈیں گی؟ میرے عزیزو، اسلام نے واجب نہیں کیا ہے 4 شادیاں کرنا. ایک دروازہ رکھا ہے، ایک دروازہ رکھا ہے. کیا واجب ہے دوسری شادی کرنا؟ یہاں اسلام نے ایک تمہارے لیے سہولت کا دروازہ رکھا ہے، اس پر ان کو اتنا واویلا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ریئل لائف کے اندر آؤ کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ان عورتوں کو بھی انصاف دلانا ہے جو بغیر کسی شوہر کے پوری زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں. اگر کوئی مرد ایک کے علاوہ دوسری کو نکاح کرتا ہے تو میرے عزیزو، یہ صرف وہ اپنے جسم کی تسکین کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسی آوارہ ہونے والی عورت کو گناہوں سے بچا کر کے اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہ رہا ہے. اسلام کے اوپر اعتراضات جو کرتے ہیں، ان کے ہم باندیاں ہیں، باندیوں سے شادی کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ باندیاں جو رکھی جاتی ہیں. میرے عزیزو، اس میں بڑی حکمت تھی. پہلے جو ہے جنگوں میں جب ایک فوج کو دوسری فوج پر فتح حاصل ہوتی تو سامنے والوں کا سارا مال بھی لے آتے، وہاں کے جتنے قیدی ہوتے ان کو غلام بھی بنایا جاتا، اور ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ باندیاں بن جاتی تھیں. باندیاں بن کر کے سب کو بانٹ دی جاتی تھی. یہ اسلامی میں نہیں، پہلے کی ساری قومیں یہ کرتی تھیں، اور ان عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا. بدترین سلوک. ان کو جانوروں کے ساتھ باندھا جاتا تھا، اور پھر جب خواہش ہوتی ان کے ساتھ جمع کرتا آدمی، اور پھر ان کو وہاں باندھ کر کے رکھتا. باندیوں کو جو جنگوں میں حاصل کی ہوئی عورتیں ہوتی تھیں. یہ اسلام تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری الفاظ پتہ ہے؟ حضور کی وفات کے وقت سب سے آخری الفاظ 2 ہی تھے: الصلاۃ و ملک یمین. نماز اور اپنے ماتحت رہنے والی باندیوں کا خیال کرو، غلاموں کا خیال کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ کی روح رب اعلیٰ کی طرف جا رہی تھی. یہ باندیوں کے حقوق کیوں میرے آقا نے فرمایا؟ کہ صرف یہ کام کاج کی مشینیں نہیں ہیں. ابھی اگر جنگوں کے بعد تمہارے ہاتھ آئی ہیں تو انہیں نکاح کرو اور ان کو اپنے گھر کی زینت بناؤ. وہ ملکہ بن کر کے رہی ہیں. 1 2 نہیں، ہزاروں تاریخ اسلام میں موجود ہیں جو صحابہ کے نکاح میں آئیں اور ان سے اولاد بھی ہوئیں، ان سے بڑے بڑے فقیہ اور محدث بھی پیدا ہوئے. ان عورتوں کو آوارہ ہونے سے اسلام نے بچایا. میرے عزیزوں، میں کتنی باتیں عرض کروں، اسلام کی ہی پیروی کیوں کی جائے. یہ خوبیاں اگر میں بتاتا رہوں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام پہلے سے دیا ہے، یہ اس کا شکر ہے. میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں اسلام کی ہی پیروی کیوں کریں، اس کے اندر کیا خصوصیت ہے، اسلام کو فالو کیوں کریں. ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام پورا نظام حیات ہے، پوری زندگی کا دستور ہے.
اور چیلنج ہے میرا یہ، کوئی بھی لے کر کے آ کر کے دکھائے، میں بتاؤں گا کہ انکمپلیٹ